بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد علی خان، آپ میرا ایک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج پہلگام واقعے پر خاص طور پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سلمان امان صاحب کو، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اور فارن افیئرس کور کرتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سر، ہم نے دیکھا کہ جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مودی میڈیا، جس کو گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، اور ماضی میں جو ایک تسلسل ہندوستان کا رہا ہے، چاہے وہ بل کلنٹن کے بار ہو، جارج بش کی دفعہ ہو یا باراک اوباما کی دفعہ ہو، اسی طرح پاکستان پر الزام عائد کیا، اور اس واقعے کے محض 5 منٹ بعد، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا اس کے محرکات میں کچھ اور نظر ہے۔ اور پہلے جب 1971 کا واقعہ ہوا، 65 کا واقعہ ہوا، کارگل واقعہ ہوا، تب انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب ایسے کیا محرکات تھے کہ اس ٹریٹی کو یکتا طرفہ طور پر معطل کر دیا فوراً؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ جے ڈی وائس، اوشا وائس صاحب موجود تھے، مودی وہاں سے دورہ مختصر کر کے پہنچے، آپ کو اس کے پیچھے محرکات کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مودی ہے یا بی جے پی ہے، اس کے پیچھے آر ایس ایس کا جو ہندوتوا والا مائنڈ سیٹ ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور مودی نے اب تک جو بھی ان کے ایمز رہے ہیں، چاہے وہ رام مندر کا معاملہ ہو، مسلم وقف بورڈ کا معاملہ ہو، یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہو، ان کے ہمیشہ پرٹیکولر ایک ٹارگٹ رہتا ہے اور اس ٹارگٹ کو وہ ہر حال میں اچیو کر کے رہتے ہیں۔ یہاں پر بار بار محرکات کی بات ہو رہی ہے، محرک جو ہے وہ صرف ایک تھا اور وہ انڈس واٹر ٹریٹی تھا۔ اسی لیے پاکستان بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس فالس فلیگ آپریشن کا مقصد یہی تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ انڈیا کے اندر خاص طور پر جو الٹرا رائٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے، جسے ہم ہندوتوا والا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں یا آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ سے جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو ٹارگٹ کرتا چلا آیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یا صدر ایوب کے دور کے اندر 3 دریا انڈیا کو دے دیے گئے، بیچ دیے گئے یا ان کے حوالے کر دیے گئے، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک معاہدہ ہے، جس کے تحت اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے بھی ان علاقوں کو جو کہ پاکستان کی ویسٹرن بارڈر سے لگتے، ایسٹرن بارڈر سے لگتے ہیں، یعنی کہ مشرقی پنجاب، راجستھان، ہریانہ وغیرہ، انہیں بھی ڈیفینیٹلی پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے انڈیا اور پاکستان نے 1960 میں ورلڈ بینک کی گارنٹی کے اندر جو ہے وہ طے کر دیا تھا، لیکن جو بی جے پی ہے یا اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان کا شروع سے ہی ٹارگٹ جو ہے وہ یہ معاہدہ رہا ہے، تو 1 بائی 1 وہ اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ رام مندر کا معاملہ ہوا، آپ دیکھیں کہ 1990 کے اندر، 92 کے اندر جب حکومت تھی کانگریس کی، لیکن بی جے پی نے اس وقت بھی بابری مسجد کو شہید کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب انہوں نے پچھلے سال کہیں جا کے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا، رام مندر والا۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہے انڈیا کے اندر، یعنی کہ مسلمانوں کے جو پرسنل لاز ہیں وہ چینج کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو وقف والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں وہ باز نہیں آئے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہندی کو امپوز کرنے کے اوپر ساؤتھ انڈیا کے اندر بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے۔ اب ہندی کو بھی، ہندی اور انگلش 2 لینگویجز کی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کے اندر صرف 2 لینگویجز چلیں گی، ہندی اور انگلش آفیشیل لینگویج یا نیشنل لینگویج کے طور کے اوپر۔ اور اس معاملے کو جو ساؤتھ انڈیا ہے، جن کی بہت اسٹرانگ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، چاہے وہ تامل ہوں، چاہے وہ کیرلا کے لوگ ہوں، چاہے وہ کرناٹکا کے لوگ ہوں، وہ اس معاملے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس میں محرکات جو ہیں وہ سمپل صرف انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، کہ ان کی ایک فالس فلیگ آپریشنز کی ایک تاریخ رہی ہے 1971 سے لے کے اب تک۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہے فلائٹس بند کر دی، پاکستان کو بہت زیادہ اس وقت پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد پھر جو صدر کلنٹن کے دورے کے موقع پر سکھوں کا قتل عام ہوا، اور اس کے بعد پھر صدر کلنٹن نے اس کو اپنی جو میڈلن آل برائٹ ہیں اس کی بک کے پریفیس میں اس کو انہوں نے لکھا بھی کہ اگر شاید وہ انڈیا کا دورہ نہ کرتے تو سکھ جو ہیں وہ قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اسی طرح پہلگام جو پلوامہ والا ڈرامہ تھا، اس کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ مودی نے کس طرح سے پاکستان بیشنگ کی، الیکشن وکٹری کے اندر اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ اپنے ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جو یہ پہلگام کا حملہ ہے یہ بھی ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہے، ایک فالس فلیگ آپریشن ہے کہ اتنا زیادہ واویلا کیا جائے، گند اچھالا جائے، جھوٹ بولا جائے، پاکستان کو ملائم کیا جائے، اور اس کے پیچھے اپنی جو ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جا سکے، اس کو خوش کیا جائے۔ سر، یعنی کہ آپ کے بات سے نچوڑ یہ نکلا ہے کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو مرحلہ وار اچیو کرتے ہیں۔ سب ٹارگٹ انڈس واٹر ٹریٹی تھا، اور اس کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا گیا۔ لیکن سر، ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ جو انڈین میڈیا کے ناقدین ہیں وہ ان کے اپنے سیاستدان بھی نظر آئے، اور انڈیا کے کچھ رہنماؤں کا یہاں تک کہنا تھا کہ ہیومنلی کچھ چیزیں پاسبل نہیں جو انڈیا چیزیں بنا کر پیش کر رہا ہے۔ سیکنڈلی، برکھا دت انڈین جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ بھارتی نیریٹو کو
وہ وقت وہ ویلیو نہیں ملی انٹرنیشنل میڈیا میں جو بھارت نے کوشش کی. بھارتی نیریٹو اس دفعہ امریکہ بھی بائی نہیں کر رہا. ان کی بڑی کوشش تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی بھرپور مذمت کر کے اس کا الزام پاکستان کے عائد کرتے ہیں. پریس ریلیز آتی امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پاکستان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, نہ ہی یو کے کی طرف سے آئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کو بڑے پیمانے پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی بالکل, آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا. تو انڈیا اتنی دفعہ یہ حرکتیں ماضی میں کر چکا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس دفعہ اس کو نیریٹو بائی نہیں کر رہا. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کہانی کے اندر اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں, اتنے زیادہ اس کے اندر جھول ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ جو کسی بھی چیز کی اگر ہم ڈاکیومنٹیشن کی بات کریں تو اس واقعے کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہی اپنی کہانی جو ہے وہ خود بتا دیتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جس بائسرن ویلی کے اندر یہ واقعہ ہوگا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, صرف آن فٹ وہاں پہ آپ کچر پہ جا سکتے ہیں بڑی مشکل سے, اور اس جگہ سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پہلگام کا تھانہ ہے جہاں پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ واقعہ یا فائرنگ ختم ہونے کے صرف 10 منٹ بعد جو درج ہو گئی ہے. تو 10 منٹ میں تو میرا خیال ہے کوئی ریسکیو ٹیمز پولیس وغیرہ بھی شاید نہیں پہنچتی, تو اتنی جلدی تھانے میں ایف آئی آر بھی درج ہوگی. اور ایف آئی آر درج کروانے والے نے یہ بھی کنکلوژن خود سے ہی نکال لیا کہ یہ حملہ جو ہے اس کے اندر فورن ایلیمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے. 10 منٹ میں اتنی تیز انہوں نے سارا کچھ کر لیا. تو اس کہانی کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نیول آفیسر کے بارے میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ مر گیا اور اس کو بہت ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ بھی زندہ نکل آیا. اور اس کی جو جن لوگوں کو نیول آفیسر کی تصویریں بنا کر پیش کیا جا رہا تھا وہ بھی زندہ نکل آیا. تو اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اور جو میڈیا کی اب بار بار بات کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ پہلے بھی ایک ہندو ڈومیننٹ کنٹری تھا. چاہے وہ پنڈت نہرو کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ مہاتما گاندھی کا جو جدوجہد تھی, اس وقت بھی ہندو ڈومیننس کے خلاف ہی پاکستان بنا ہے. انڈیا اس وقت بھی سو کالڈ سیکولر تھا, لیکن یہ تھا کہ جو انڈین لیڈرز ہیں یا انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ ہمیشہ ایک اپنا سیکولرزم کا لبادہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک پردہ رکھتی ہے. لیکن جب سے مودی جی ہیں تب سے تو یہ بالکل انہوں نے پردہ چاک کر کے پھینک دیا ہوا ہے. تو جو اس وقت میڈیا ہے وہ مودی جی کا ایک ٹول ہے, اسی لیے وہ گودی میڈیا کہلاتا ہے, کیونکہ وہ مودی کی, آر ایس ایس کی, بی جے پی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. جو انڈین میڈیا کے اونرز ہیں وہ آپ جانتے ہیں کس قسم کے ہیں. اور جو انڈین میڈیا یہ نیریٹو یا ایک وار مونگرنگ کر رہے ہیں وہ بھی اسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ ہے. کہ پہلے تو یہ ٹھوس قسم کا انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, اور اس کے بعد پھر اب اتنا زیادہ وار ہسٹیریا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں, حالانکہ انڈین گورنمنٹ دباؤ میں نہیں ہے, یہ تو ان کا پری پلان ہے. اب اس پری پلان جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا جا رہا ہے, اب اس کی آڑ لے کے مودی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ اسٹرائک کر سکتی ہے, کچھ نہ کچھ بڑا نیو یارک ٹائمز کی اور واشنگٹن پوسٹ کی کچھ ذرائع یہ چلا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کریٹ ہو رہا ہے پریشر اور ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کو جواز بنا کر انڈیا ایک ہفتے کے اندر, کیونکہ ہم نے دیکھا انڈین چینلز پہ ہم اپیئر بھی ہوئے, انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ آپ ویٹ کریں, ایک ہفتے ٹائم لائن تو طے نہیں کی جا سکتی. کوئی جنگ ہے, کسی کی شادی کی ڈیٹ تھوڑی فکس ہوئی ہے کہ فلاں دن کے اوپر شادی ہال میں جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں, آپ کو بڑا جواب ملے گا. مطلب ظاہر ان کی پلاننگ یہی ہے نا, وہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے جو یک طرفہ معطل کیا گیا ہے, ان کے اپنے بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس اتنے واٹر ریزروائرز نہیں ہیں کہ اگر وہ پاکستان کا پانی روک دے تو وہ اس کو اسٹور کر سکے. سو انہوں نے یہ چال کیوں چلی ہے جبکہ ان کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ بات اس میں آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مودی جو ہے چھوٹا موٹا ٹرمپ سمجھتے ہیں, کہ ٹرمپ کی طرح پہلے وہ کسی کو دھمکائیں گے, کسی کے خلاف ایک ایکسٹریم کے اوپر جائیں گے اور اس کے بعد پھر کنسیشنز لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ایسا نہیں ہے. دریا کا پانی روکنا کوئی باتھ روم کا پانی روکنا نہیں ہے کہ آپ ایک نلکا بند کر دیں گے تو پانی رک جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس وقت جو ان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو انڈیا میں مقبوضہ کشمیر کے اندر پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں, جو پاکستانی دریا ہیں ان کے اوپر جو رن آف ریور پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر پاکستان کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ جاتی ہے, وہاں کا جائزہ لیتی ہے. تو ابھی فی الحال اس قسم کی شکیں جو ہے وہ معطل کی گئی. اور اب جو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساگدار نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو بھارت کی طرف سے پاکستان کو باضابطہ طور پر ڈیمارچ کیا گیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن کو, اس کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا ذکر نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دے, کیونکہ اعلان کرنا اور بات ہے, عمل درآمد کرنا اور بات ہے, کیونکہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی کے بغیر نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن آج بھی اس معاملے کے اوپر اجلاس ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے وزارت خارجہ میں, اور اس میں ٹیکنیکل ماہرین بھی تھے, لیگل ماہرین بھی تھے. اس سب کی جو یہی آراء تھی کہ یہ پاسبل نہیں ہے انڈیا کے لیے اس کو معطل کرنا. لیکن ونس اگین یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جو دوسری طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ مودی سرکار ہے.
मोदी जी का एजेंडा यही है कि वो अपने भक्तों को, अपने लोगों को अब एक डेमी गॉड बन के दिखाएं कि मैं पानी भी रोक सकता इन हूँ। शॉर्ट दे आर मैनिपुलेटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड दे आर कंट्रोलिंग एक देमसेल्व्स। मखसूस किस्म का माइंडसेट है जो कि कम मराहत याफ्ता तबका है, कम पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन उनके अंदर जो हिंदुत्व जज्बा। का जज्बा जो है ना वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ जज्बा ईमानी बहुत ज्यादा होता है कुछ लोगों के अंदर, उनको इंटैक्ट रखने के लिए और एक सो कॉल्ड अखंड, क्योंकि देखिए ये खास माइंडसेट है, ये वही माइंडसेट है जिसने महात्मा गांधी जैसे लीडर को भी कत्ल किया था, ये वही माइंडसेट है जो कि इंदिरा गांधी के भी खिलाफ था, ये वही माइंडसेट है जो कि इंदिरा गांधी को दुर्गा देवी भी करार देता रहा इस पाकिस्तान वाले वाक्य के ऊपर। ये लेकिन ये माइंडसेट का जो एक अल्टीमेट गोल है वो है अखंड भारत, जिसके अंदर ना बांग्लादेश हो, ना पाकिस्तान हो, ना अफगानिस्तान हो। उनकी आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने पुराने नक्शे लगाए हैं अखंड भारत के, उसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है। तो वो उनके गोल्स हैं। जिस तरह से इसराइल अपने गोल्स अचीव करता चला जाता है, तो मोदी जी भी इसराइली माइंडसेट से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उनकी कोशिश यही है कि वो एक 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 करके अपने गोल्स जो है वो अचीव करते रहें। तो इसमें तो अल्लाह इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू रखे, ये कामयाब नहीं होंगे। सर मुझे फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बताइएगा, उस एंड पे पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और फिर आमना बलोच उन्होंने सुफरा को भी एतमाद में लिया। तो उस एंड पे पाकिस्तान ने किन किन ममालिक से रब्ता किया है और किन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है? लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। पाकिस्तान ने जो 5 P's हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर है सलामती कौंसिल के, अमेरिका, रूस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, उन सबको भी ब्रीफ किया, उन सबसे भी रब्ते किए। जो दोस्त ममालिक हैं टर्की, सऊदी अरब, ईरान वगैरह, उनसे भी रब्ते हुए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का बयान तो आपके सामने ही, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हिमायत की है। बाकी किसी भी मुल्क ने इंडिया का नैरेटिव जो है वो अभी तक बाय नहीं किया है। रशिया ने भी, अमेरिका ने भी, उन सब ने यही कहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सब तो तहम्मुल का मुजाहरा करें। और खासतौर पर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ इंक्वायरी की बात की है, उसके ऊपर पूरी दुनिया उसको सराह रही है कि हाँ अगर कुछ ऐसा वैसा है तो दोनों ममालिक जो है वो ट्रांसपेरेंट शफाफ इंक्वायरी का हिस्सा, न्यूट्रल इंक्वायरी का हिस्सा बन जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है वो है कि सलामती कौंसिल के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई है, वो या जो बयान जारी हुआ है, उसके अंदर इंडिया ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये कामयाब नहीं होने दिया। और पाकिस्तान जो सलामती कौंसिल में बयान जारी हुआ है वो वैसे ही बयान जारी हुआ है जैसा जाफर एक्सप्रेस पर हो सकता था, जैसा इससे पहले बयान पे हुआ है, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड टेररिज्म की मजम्मत की गई, उसमें पाकिस्तान को मोरदिल नाम नहीं कराया गया। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने जो सलामती कौंसिल से स्टेटमेंट जारी हुई है वो ऑल इंडियन मीडिया के उसे वाटर डाउन करवाया, यानी उसे डाइल्यूट करवाया कर दिया है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस हुई है, खारजी महाज पे एक बड़ी कामयाबी है। सर बस शॉर्टली आगे बढ़ते हुए, मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई सेनेट से, हम देख रहे हैं कौमी यकजहती है, और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद फैसले हुए, उसकी सदर मुमलिकत ने सताइश की, पूरी कौम ने उसको सेकंड किया कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है, क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं, ISPR भी कवर करते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि हमारी तैयारियां किस तरह की हैं और फिर भारत को किस तरह का जवाब एक्सपेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान से? देखिए पाकिस्तान के जवाब की मिसाल जो है वो तो आपके सामने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है 2019 वाला, लेकिन उसके बाद से पुलों के नीचे बहुत सारा पानी जो है वो बह चुका है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जब पाकिस्तान का नेबर और दुश्मन जो है वो इंडिया जैसा हो तो पाकिस्तान हमेशा स्टेट ऑफ अलर्टनेस और स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है वो बरकरार रखता है। इसमें पाकिस्तान के अलर्ट होने की या कोई पैनिक वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है खासतौर पर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो समुद्री हदूद हो, ज़मीनी हदूद हो, फ़िज़ाई हदूद हो, हम हमेशा अलर्ट रहते हैं खासतौर पर इंडिया को लेकर। और डेफिनेटली जब इस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग हो रही है तो शायद स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस या अलर्टनेस जो है उसका लेवल वगैरह बढ़ा दिया गया हो। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसका आपका मेरा पब्लिक डोमेन के अंदर कोई इतना आना ज़रूरी नहीं है कि अब कितनी तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी नहीं हो गई, अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। आपको अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेस के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड हैं, पूरी तरह से जो लेटेस्ट कॉम्बैट सिनेरियोज हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो डेफिनेटली जिस तरह से पहले उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस दफा तो कहा जा रहा है कि इस बार हम चाय भी नहीं पिलाकर भेजेंगे। बेशक इस बार चाय भी नहीं पिलाएंगे। लास्टली पाकिस्तानी मीडिया के ओवरऑल किरदार से मुतमईन है, जिस तरह एक तो इंडियन नैरेटिव था, इंडियन मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने बहुत कैलकुलेटेड हमने देखा जिम्मेदाराना रोल प्ले किया। देखिए दूसरी तरफ से पंजाबी के ग्लव्स है ना, बदोबदी का जबरदस्ती का ढोल बजाया जा रहा है। जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं, एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है
تو پاکستانی میڈیا نے زبردستی کا جو ایک ان کا وہ ٹریپ ہے اس کے اندر نہیں آئے ہم، اور ہم نے کوئی وار مونگرنگ نہیں کی ہے. ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے اور ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا ایز کمپیئر ٹو انڈین میڈیا نہ تو بہت زیادہ جذباتی ہے، نہ ہی ہم کوئی جنگوسٹک یا جو ایک وار مونگرنگ والا جنگجویانہ رویہ ہے وہ اختیار نہیں کیا. پاکستانی میڈیا بہت نپے تلے انداز کے اندر خاص طور پر اس واقعے کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نیشنل میڈیا کی تو قوم کی جذبات جو ہیں وہ ہم ضرور ریفلیکٹ کرتے ہیں. لوگ کیا فیل کرتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، یا لوگوں کے اندر ایک جو جوش جذبہ جو قومی امنگ ہے اس کو ہم ضرور ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کے ایجنڈے کے اوپر یا کسی کے ٹریپ کے اوپر جو نہیں آتے. جو ہماری ذمہ داری ہے بینگ پاکستانی میڈیا، پاکستانی شہری، پاکستانی جرنلسٹ ہونے کے ناطے، وہ ہم ضرور ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ سلمان امان صاحب، آپ نے تفصیلی طور پر پہلگام واقعے کے بعد جو اوور آل منظرنامہ ہے، چاہے وہ بین الاقوامی طور پر ہو یا ملکی طور پر ہو، سلمان امان صاحب کے تھرو جانا. امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد علی جا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.